رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن کافروں پر اللہ کا عذاب آیا وہ ان کے مرنے کے بعد جاری ہے۔ نہیں، جو کافر مٹ گئے سو مٹ گئے، البتہ جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب نہیں کہنا چاہیے، بنی اسرائیل کے اوپر عذاب جاری ہے، وہ قیامت تک جاری رہے گا سورہ آل عمران کے مطابق۔ لیکن قریش مکہ پر عذاب ختم ہو گیا کیونکہ وہ مار دیے گئے۔ جب مار دیے گئے تو بس معاملہ ختم ہو گیا۔ البتہ ایک چیز یاد رکھیے کہ دو گھرانے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اولاد ابراہیم میں سے، ایک حضرت اسماعیل کا خاندان اور ایک حضرت یعقوب کا خاندان۔ ان کو اللہ نے چنا ہے تو ان کے اوپر عذاب بھی جاری ہے اور جزا بھی جاری ہے۔ اگر یہ دین کو اپنا لیں گے تو آسمان اور زمین کے خزانے کھول دیے جائیں گے، اور اگر یہ دین کو چھوڑ دیں گے تو ان کا زوال شروع ہو جائے گا۔ یہ پکا نشان ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ کہیں تو ان کا عذاب جاری ہے۔ اس وقت جو بنی اسماعیل کے اوپر مسائل پیدا ہو رہے ہیں، دنیا غالب آئی ہوئی ہے، وہ ان کی سزا ہے، لیکن یہ مسلمانوں پر سزا ہے، کافروں پر نہیں ہے۔ یہ دنیا میں عذاب کے بعد روز قیامت بھی ان پر عذاب ہوگا۔ جی ہاں، ظاہر ہے کہ جو کافر اس وجہ سے مار دیے گئے کہ وہ کافر ہیں، ان کو اصل سزا آخرت میں ملنی ہے۔ دنیا میں جو ان کو مارا جاتا ہے تو موت کوئی سزا نہیں ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ موت نیکوں کو بھی آتی ہے، بڑوں کو بھی آتی ہے۔ تو جو آسمان سے عذاب آتا تھا اس میں موت سزا نہیں ہوتی تھی، قوم کو مٹا دینا سزا ہوتی تھی۔ قریش مکہ بحیثیت قریش ختم کر دیے گئے، اب مسلمانوں کو قائم کر دیا گیا۔ قوم عاد کے لوگ مارے گئے، لیکن حقیقت کیا تھی؟ قوم عاد کو ختم کر دیا گیا، ان کی جگہ نئے لوگ پیدا کر دیے گئے۔ تو قرآن مجید یہ نہیں کہتا کہ سزائے موت دی گئی ان کو، نہیں، ان کو بحیثیت فقطع دابر القوم، قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، یہ سزا ہے۔ تو قوم کی جڑ کاٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو موت آئے گی، وہ کسی طرح بھی کاٹی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہے اصل عذاب۔ تو آخرت میں یعنی میں نہیں مرنا ہے، آپ نہیں مرنا ہے، رسولوں نے بھی مرنا ہے، دنیا سے چلے گئے وہ بھی۔ تو یہ سزا اگر ہوتی تو پھر رسول نہ مرتے ہیں، ابو بکر عمر نہ مرتے ہیں۔ تو موت سزا نہیں ہے ان کی سزا یہ ہے کہ قوم کی حیثیت سے ان کو مٹا دیا گیا۔ اپنے فرد کی حیثیت سے وہ قیامت والے دن سزا پائیں گے۔ تو فرعون غرق ہو گیا، اسے مرنا تھا، کسی طرح سے ہی مر سکتا تھا، غرق کر کے مار دیا گیا، دنیا کے لیے عبرت بنا دیا گیا، لیکن حقیقی سزا اس کو دنیا میں نہیں ملی۔ وہ تو آخری لمحے تک بادشاہ تھا، کھاتا پیتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، غرق ہو کے مر گیا۔ تو کیا نیک لوگ نہیں غرق ہو کے مرتے؟ تو رسول کے ہاتھوں جو یہ سزا آئی، یہ جو موت آئی، تو یہ سزا کے طور پر دیکھی گئی، لیکن اصل سزا موت نہیں ہے۔ اصل سزا اس کی رسول کے فیصلے کے تحت اس کو دنیا سے مٹا دینا تھا۔ تو اپنے گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں نہیں ملی، اس لیے آخرت میں اس کو عذاب ہوا۔